अब वो शख्स मुल्तान के करीब रहता है और मुल्तान से लाहौर हाई कोर्ट आके तारीख भुगतना, 4-5 बच्चे हैं उसके, फोटो आप देख रहे हैं। तो वो बेचारा उनकी स्कूल की फीसें पे करे, वो मरा नहीं मारा गया है। मुल्क का इंसाफ, इस मुल्क का कानून, इस मुल्क की अदालतें, इस मुल्क के मुंसफीन उसके कातिल हैं। इस मुल्क का निजाम उसका कातिल है। 29 करोड़ का पाकिस्तान और 18 करोड़ का पंजाब उसी तरह खामोश है, गुमगश्ता है, मुंह से लफ्ज नहीं। पंजाबी में कहते हैं मुंह से कूनियां पाइयां ने। कमीशन बैठा के देखें जी इसको, ये क्या हुआ जी। उन्होंने कहा जी आइंदा आप हाई कोर्ट की सिक्योरिटी टाइट कर दे, कोई शख्स ताकि अंदर आके खुद को इंसाफ ना मिलने की वजह से खुद को आग ना लगा। ये इंसाफ है मेरे पाकिस्तान का, ये इंसाफ है, ये अदल है, ये मुंसफी है, ये भरम है मेरे पाकिस्तान का। के करीब पाकिस्तान की तादाद हो गई है मशीरों और वजीरों को मिला। तो एक ऐसा मुल्क के जो मांगने पे चल रहा हो, जो अतियात पे चल रहा हो, जो सदकात पे चल रहा हो, जो खैरात पे चल रहा हो, उस मुल्क के। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतलूब उड़ाइच ऑफिशियल और मैं मतलूब उड़ाइच आपसे मुखातिब हूँ। पाकिस्तान के अंदर बेशुमार ख़बरें, पाकिस्तान से बाहर भी, इस्लामाबाद में भी और लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा में भी। लेकिन ख़बरें तो यकीनन आप यकीन करें हर घर में मौजूद हैं और इन ख़बरों में से ख़बर तलाश करके आप तक पहुंचाना ये हमारा काम है और कोशिश करते हैं अपना काम दयानतदारी से करें। इसलिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। तो जनाब, आज का मौजू ये है कि पाकिस्तान की आज की ख़बर ये है जिस पे हमने काफ़ी रिसर्च करके और इसको ढूंढा, आप तक पहुंचाने के लिए इसको निकाला। पाकिस्तान ने अपने वफाकी कैबिना ने अपने हुजूम में अचानक यकदम इजाफा कर दिया और इतना भारी भरकम इजाफा। आप याद करें कि एक शख्स चंद दिन पहले किसी शादी के फंक्शन में या किसी इज्तिमा में, किसी फंक्शन में जाके भीख मांग रहा होता है, उसके पास वो रोटी के लिए बिल बुलाता है कि मुझे अंदर दाखिल होने दिया जाए, मैंने रोटी खानी है, इस फंक्शन में फ्री की रोटी खानी है। या वो किसी दोस्तों के अहबाब की महफिल में जाता है और उनसे भीख मांगता है, उधार मांगता है। आप उधार समझ लें, उधार ही मांगता है और उन्हें कहते हैं कि मुझे ज़रूरत है, मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे, मेरे फलां नहीं हो रहा, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, बच्चों की फ़ीसें देनी है, मैंने ये चीज़ अदा करनी है, मैंने वो चीज़ अदा करनी है, बिल रह गया है, गैस का मीटर कट गया है, बिजली का भी मीटर कट गया है, ये वो आपसे अमदाद मांगता है। जैसे पाकिस्तान अभी गुज़श्ता चंद सालों से, 2.5-3 सालों से IMF के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है और हर 2-3 माह बाद उनकी टीम आती है, पाकिस्तान के मामला चेक करती है, पाकिस्तान के इवन के इस दफ़ा तो पाकिस्तान की आला अदलिया के पास भी गए, उनके रिकॉर्ड चेक करने, उनके रजिस्टर चेक करने, उनके अखराजात चेक करने। जिस मुल्क का निज़ाम IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक और UNO, यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन यूनियन के ज़ेर ताबिया हो, उस मुल्क का कोई क्या कर सकता है? उस मुल्क का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो जनाब, वो पाकिस्तान जो चंद दिन पहले IMF से फिर आई हुई टीम, पूरे पाकिस्तान में रौला, पूरे पाकिस्तान में ख़बरें, न्यूज़ हर तरफ गर्म ये ख़बरें थी कि IMF का वफूद जो है या वफद जो है, ये वो फ़लाँ बंदे से मिल रहा है, फ़लाँ महकमे से मिल रहा है, अब उसके फ़लाँ पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेसी से मिलना है, पाकिस्तान की मुकर्रना अदलिया अदालत, इन सब से मिलना है। तो मैं सोच रहा था कि IMF ना चाहते हुए भी पाकिस्तान को अमदाद दे देगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो डगरगूं हालात हैं, जो पाकिस्तान के लड़खड़ाते हुए ख़ज़ां के पत्ते की तरह हालात हैं कि ये किसी वक्त भी गिर सकता है, ये दरख्त से जड़ सकता है, ये पत्ता ये शाख से जड़ सकता है। तो सर्वाइवल के लिए दुनिया की आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां 6ठा बड़ा मुल्क और उसी तनासब से न्यूक्लियर पावर भी खुद को कहलाने वाला मुल्क, ये तो ऐसे ही है। मैंने एक दफ़ा कहा था कि पाकिस्तान के हालात, इससे पहले कि हम आगे चलें इस बात को बढ़ाएं, मुझे बीच में एक बात याद आ गई कि वो एक पंजाबी में सुनाता हूँ, ज़्यादा मज़ा आएगा
تھوڑی سمجھ اردو والے حضرات تھوڑی سی اس پہ محنت کر لیں. اتفاق نال جٹ غریب ہو جاتا ہے, منگن تے آ جاتا ہے, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ. ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਬਿਲਕਦਾ ਵਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਦੀ ਘਰੋਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੰਗਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ. ਉਹ ਮੰਗਣ ਦਾ ਤਈਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ. ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਅਨਾਹ ਆੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਝ ਹੱਥ ਫਲਾਂਗਾ, ਜੱਟ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੱਟ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ بڑی شرم والی گل ہے. اس کے ذہن میں اسکیم آتی ہے. وہ جناب اپنی ڈانگ کے ساتھ, وہ جو بانس کا ڈانگ ہوتی ہے, ڈانگ نال نہ وہ ایک کولا یا پیالہ بن لینا ہے اور منہ سے کچھ نہیں کہتا. وہ جناب ہر گھر کے آگے جاتا ہے, ٹک ٹک, بندہ باہر آتا ہے, وہ اس کی طرف دیکھتا ہے تو وہ جٹ جڑا وہ آتا ہے کہ پیالے وہدا اندر, یعنی منہ سے کچھ نہیں کہتا کہ مجھے دو. وہ اندروں لیا کے وہ روٹی پانی جو بھی ہوں پا دے. اس طرح وہ کم. ایک دن انہوں ایک بندہ پوچھتا ہے, یار تو منگنا بھی ہے تو اینے روب نال منگنا ہے کہ سانوں لگتا ہے کہ کوئی قرضہ واپس لینا ہے. تو وہ آتا ہے کہ جٹ بھکھا بھی ہو جائے نا, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਕੜ نہیں جاندی. تو جناب اسی طرح یہ ہماری گورنمنٹ جو ہے, اس میں سے بھی آکڑ کا جو محور ہے یا وہ ذرات اس میں پائے جاتے ہیں, وہ نہیں جاتے. اب یہ ایک طرف سے مانگ رہے ہیں, اور جیسے ابھی IMF کا وفد اپنے ملکوں کو اس کے اراکین واپس بھی نہیں پہنچے, تو جناب ہم نے پھر وہی 27 وزیروں کا اضافہ کر لیا ہے. یعنی 27 وزیروں کے ساتھ پاکستان کے ٹوٹل وزراء کی تعداد 50 سے بڑھ گئی ہے. 53 کے قریب پاکستان کی تعداد ہو گئی ہے مشیروں اور وزیروں کو ملا کر. تو ایک ایسا ملک کہ جو مانگنے پہ چل رہا ہو, جو عطیات پہ چل رہا ہو, جو صدقات پہ چل رہا ہو, جو خیرات پہ چل رہا ہو, اس ملک کے وزراء کو گاڑیاں, جھنڈے, ڈنڈے دینے کے لیے, اب آپ سمجھتے ہیں کہ گاڑیاں, جھنڈے اور ڈنڈے یہ صرف نہیں ہوتا, اس کے پیچھے اخراجات ہوتے ہیں, پورا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, پورا آپ کے اخراجات ہیں, آپ کا پٹرول ہے, آپ کا رہن سہن, آپ کے لیے کوٹھیاں ہوں گی, آپ کے لیے دفاتر ہوں گے, آپ کے ملازم ہوں گے, آپ پہ لگے گارڈ اور سیکورٹی ڈیوٹی ہوگی ایک وزیر کی, مشیر کی. تو کروڑوں روپے ایک مہینے کے یہ اخراجات ہیں. تو ایک ایسا ملک جس کے پاس اگر اس وزیر کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے تو اس کو کون چھیڑے گا, اور ذاتی دشمنی والے بندے کو وزیر بنانے سے منع کر دے کہ بھائی آپ کی تو دشمنی ہے, آپ عام پبلک میں نہیں جا سکتے, عام عوام میں نہیں جا سکتے, عام عوام میں چل پھر نہیں سکتے, آپ کو لہذا ہمیں پہلے تو آپ کی سیکیورٹی پہ کروڑوں روپیہ لگانا پڑے گا, پھر آپ کے محکمے میں اربوں روپیہ لگے گا. اس لیے یہ سودا مہنگا ہے. یقین کریں اگر یہ پابندی لگ جائے, ہوٹر گاڑی کے آگے نہ ہو, 2-4 ڈالے اور آگے 2-4 ڈالے پیچھے نہ ہو, اور سبز رنگ کی پلیٹ نہ ہو, تو یقین کرے کوئی بندہ بھی وزارت قبول کرنے سے انکار کر دے. یہ پاکستان ہے, یہاں کوئی بھی بندہ وزارت قبول کرنے سے انکار کر دے گا. اور اسی لیے جب وہ واپس نہیں پہنچے ابھی اپنے ملکوں کو, تو کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے اتنے وزیروں کا اضافہ کر دیا, اتنے اربوں روپے کے وہ اخراجات جو ہے وہ اس میں اضافہ کر دیا. ابھی میں سن رہا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک ٹرین انڈر گراؤنڈ جو چلانے کا پرانا منصوبہ چودھری پرویز الہی صاحب نے تیار کیا تھا, جو شاید 200-250 ارب روپے میں مکمل ہونا تھا, اسے یہ کہہ کے بند, اس کو جاری رکھنے سے انکار کر دیا تھا کہ اس پہ کام بند کرو کہ یہ چودھری صاحب تو پیسے کھا جاتے ہیں ہر منصوبے میں سے, تو وہ چونکہ کم کھاتے ہیں اس لیے یہ منصوبہ بے شمار نقائص کے باعث قابل عمل نہیں ہے. اب آج سننے میں آ رہا ہے کہ وہی منصوبہ
محترمہ جو 200-250 ارب میں بن رہا تھا 600 ارب سے شروعات کر رہی ہیں، اور جب جا کے مکمل ہوگا تو 1000 ارب روپے میں مکمل ہوگا۔ یہ ہیں پاکستان کی بچت کے حالات۔ اور پورے ملک کو لیپ ٹاپ دے کے پورے ملک کو اب لیپ ٹاپ تو وہ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ کھوتے تے کتاباں لد دئیے تے کھوتا پروفیسر نہیں ہو جاتا۔ آپ جب تک ان کو تعلیم نہیں دیں گی یہ لیپ ٹاپ ان کے کس کام کے؟ آپ جب لیپ ٹاپ اور سمارٹ فون ان کو دیں گے اور یہ اس سے آپ جیسے ٹک ٹاکر تو بن سکتے ہیں، سائنسدان، ڈاکٹر، محقق اور ریسرچر یہ نہیں بن سکتے۔ اس لیے آپ طالب علم پیدا کیجئے، طالب نہ پیدا کیجئے، علم کے شوقین پیدا کریں، ٹھمکے کے شوقین پیدا نہ کریں۔ تو جناب بڑے افسوس کی بات کہ ایک مزدور، میں بھی خود کو مزدور کہتا ہوں، قلم مزدور ہوں، ایک مزدور ہمارا بھائی آصف جوید جٹ چند دن پہلے اس کو ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں، جس کو آپ نیسلے کہتے ہیں، جس کا ہر بندہ کوئی نہ پانی تو اس کا پیتا ہی ہے اور کچھ نہیں ہوگا تو اس کی ہر چیز ہی بکتی ہے پاکستان میں، تو اس نے اس کو یونین بنانے کے چکر میں اس کو نکالا، ملازمت سے برخاست کیا۔ تو اس نے نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن میں کیس دائر کر دیا۔ اب 9 سال سے وہ بندہ اس کے چکر لگا رہا ہے اس کو، اور پھر اس کے حق میں فیصلہ بھی آ گیا ادھر سے، اور نیسلے نے، اس کمپنی نے اس کے خلاف آگے سے اپیل کر دی۔ اب تو یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کے گھر پہ قبضہ ہو جاتا ہے، آپ کے مکان پہ قبضہ ہو جاتا ہے، آپ کی دکان پہ قبضہ ہو جاتا ہے، اندر داخل ہوئے کرایہ دار مکان کیوں، دکان کیوں، آپ دکان نہیں چھوڑتے، آپ کیس کریں، آپ آگے اپیل سے آگے اپیل، پھر کسی کو پیسے دلا کے وہ کیس سارا واپس کرانا، پھر وہی زیرو سے شروع ہونا۔ میں ان عذابوں سے گزر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے۔ آپ بھی کوئی ہر شخص برہم رکھتا ہے، کوئی بولے نہ بولے، اب میں سے بے شمار لوگ ایسے مراحل سے گزر رہے ہوں گے۔ تو وہ جناب پھر وہ اس کا کیس واپس جاتا ہے، پھر اب وہ شخص ملتان کے قریب رہتا ہے، اور ملتان سے لاہور ہائی کورٹ آ کے تاریخ بھگتنا، 4-5 بچے ہیں اس کے، فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ بیچارہ ان کی اسکول کی فیسیں پے کرے، ان کے مکان کے اپنا کرائے کا مکان ہے اس کی کرایہ پے کرے، بچوں کی روزی روٹی پے کرے، کام وہ ٹیک کے کر نہیں سکتا کیونکہ اس کو لالچ ہے یا اس کو امید ہے کہ مجھے ادھر نیشنل میں میرا جاب جو ہے وہ مجھے ملے گا، اور جتنے سال میرے ضائع ہوئے ہیں مجھے ان کا معاوضہ ملے گا۔ تو جب آج یعنی چند دن پہلے جب جج نے پھر اس پہ تریخ ڈال دی، تو اس نے، انسان ہے، تیش میں آ کے انسان غلطیاں کر جاتا ہے، اس نے اپنے اوپر تیل ڈال کے خود کو آگ لگا دی۔ چند دن ہسپتال میں رہا، 2-3 دن، اس کو نہیں بچایا جا سکتا، کولا بن گئی اس کی باڈی، اس کا جسم، اس کی لاش۔ اور پھر اس کی ہائی کورٹ کے جج صاحبہ نے اس پہ کمیشن بیٹھا کے دیکھیں جی اس کو یہ کیا ہوا جی۔ انہوں نے کہا جی آئندہ آپ ہائی کورٹ کی سیکیورٹی ٹائٹ کر دیں، کوئی شخص تاکہ اندر آ کے خود کو انصاف نہ ملنے کی وجہ سے خود کو آگ نہ لگا سکے۔ واہ واہ، قربان جاؤں، آپ کے صدقے جاؤں میں کہ آپ اس طرح کی، آپ کی یہ انصاف کی جو آپ کا معیار ہے وہ اتنا شفاف اور دیدہ ور ہے، اتنا خوبصورت انصاف کرتے ہیں آپ کہ چونکہ یہ انصاف نہ ملنے کی وجہ سے شور مچا رہا ہے، اس کا، ان جیسے لوگوں کا ادھر داخلہ ممنوع کر دو، ان کو مین گیٹ پہ ہی سیکورٹی سخت کر دو تاکہ عدالت کے اندر آ کے خود کو آگ نہ لگائے۔ اس نے آگ ہی لگانی ہے تو سامنے چوک ہے، سامنے سڑک ہے، سامنے بازار ہے، ادھر جا کے لگائے۔ یہ انصاف ہے میرے پاکستان کا، یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے، یہ منصفی ہے، یہ برم ہے میرے پاکستان کا۔ اور اس طرح کے اگر انصاف ہونے ہیں تو پھر کل کو معاشرہ اپنے ساتھ کون سا گروہ لے کے ذہن میں آگے بڑھے گا، یہ نسل آگے بڑھے گی، اور پھر اس کے خطرناک نتائج سے آپ واقف ہیں۔ خودکشیاں
خود سوزیاں سیاست میں بھی ہوتی رہی ہیں، سیاست کے لیے بھی ہوتی رہی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب شہید قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو ناجائز بجا انصاف کے برخلاف، عدل کے برخلاف ذاتی محاسمت کی وجہ سے ججوں اور جرنیلوں نے مل کر پھانسی پہ لٹکا دیا، تختہ دار پہ لٹکا دیا، اس کو ٹھڈے مار کر دار تک پہنچایا گیا، کیونکہ اس کی ویڈیو بنا کے پریزیڈنٹ آف پاکستان اس وقت کے ضیاء الحق کو یہ سب کچھ دکھانا مقصود تھا۔ پھر اس جگہ کو جہاں پہ اسے پھانسی دی گئی، جہاں پہ اسے اتنے سال قید رکھا گیا، وہ کہیں لوگوں کے لیے متبرک خانقاہ نہ بن جائے، اس جیل کو مسمار کر دیا گیا۔ اور اسے بچانے کے لیے تاریخ کائنات میں انسانوں نے اپنے پیغمبروں کے لیے، محدثوں کے لیے اور اولیاء کے لیے اور بڑے بڑے ہیروز کے لیے اپنی جانیں دیں، لیکن انسانی تاریخ میں خود سوزی کے واقعات بھٹو کو، ذوالفقار علی بھٹو شہید کو پھانسی دینے سے شروعات ان کی ہوتی ہے۔ مجھے آج بھی وہ لوگ یاد ہیں، شہزاد جبین کا بھائی، اور جس نے اس کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا ذوالفقار علی بھٹو کے لیے۔ مجھے اور بھی شاید 8 یا 9 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، اور ان لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر کے تاریخ میں نام رقم کیا، اور یہ بتایا کہ پاکستانی عوام کے اندر شعور ہے، پاکستانی عوام سمجھتے ہیں، اور آپ کو یہ پاکستانی عوام جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے خود سوزی جیسا عمل کر کے بھی، اس کو میں اپریشیٹ نہیں کرتا، کیونکہ خودکشی حرام ہے، حرام رہے گی، کیونکہ جس کو ہمارے نبی نے، ہمارے قرآن نے، ہمارے اسلام نے منع فرما دیا، ہم کون ہوتے ہیں اس کے متعلق کوئی بات کرنے والے، یا کوئی اس نظریے، اس فلسفے، اس سچائی کے متعلق۔ لیکن انہوں نے احتجاجن جو ہے، ادریس توتی تھا، عثمان توتی تھا، ادریس غنی تھا، اور وہ ایک میں نے خود دیکھا پل پارٹی لاہور کے آفس میں، پنجاب کے آفس میں، ایک شخص ہاتھ جلا ہوا، تو سارا اس چہرہ بھی جلا ہوا، تو وہ کام کر رہا تھا ادھر بیچارہ آفس بوائے کے طور پہ۔ میں نے پوچھا، کہنے لگے اس کا نام حکیم سعید ہے، اور یہ اس نے بھٹو صاحب کے لیے خود کو آگ لگائی تھی، لیکن اسے بچا لیا گیا، تو یہ 70% جلا ہوا ہے بیچارہ۔ تو وہ یعنی ہمارے آفس میں، پنجاب پیپل پارٹی کے آفس میں، وہ آفس بوائے تھا بعد میں۔ تو ایسے ایسے لوگ ہیں جنہیں صلہ نہیں ملا۔ آج ادریس توتی، عثمان غنی اور ان لوگوں کو، اور ان کے رفقا کو، ان کے آبا کو، ان کی نسلوں کو آگے فائدہ نہیں ملا، لیکن وہ ایک تاریخ رقم کر کے انہوں نے بتایا کہ احتجاج انسانی جان کا بھی ہو سکتا ہے۔ مر تو آصف جاوید جٹ بھی گیا ہے اپنے آپ کو آگ لگا کے، لیکن وہ مرا نہیں، مارا گیا ہے۔ ملک کا انصاف، اس ملک کا قانون، اس ملک کی عدالتیں، اس ملک کے منصفین اس کے قاتل ہیں، اس ملک کا نظام اس کا قاتل ہے۔ آج میں اس کی بچوں کے ساتھ تصویر دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اور یہ آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے کہ ایک شخص کو صرف مزدوروں کے حقوق کے لیے جنگ کرنا، مزدوروں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنا، مزدوروں کے حقوق کے لیے یعنی اتنی محنت کرنے کا صلہ یہ ملے کہ اسے آخر میں اس کے بچوں کو اسکولوں سے اٹھا دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ فیسیں پہ ادا نہیں کر سکتا، اس کے بچوں کو اسکولوں سے نکال دیا جاتا ہے، اس کا گھر بک جاتا ہے، اور اب وہ کرائے کے گھر میں رہتا ہے۔ کس کے لیے؟ اس اکیلے کا مسئلہ تھا، وہ آصف جٹ کے اکیلے کا مسئلہ نہیں تھا، وہ بحیثیت قوم ایک فرد کے، پوری قوم کی جنگ لڑ رہا تھا۔
क्या कौम उसके संग खड़ी हुई, उधर उसकी लाश को आग लगी, वो कोला हो गया बन के, 2 दिन अस्पताल में दर्द सहता रहा, अजीतें सहता रहा, मर गया। को 500,000 बंदा होगा उसके जनाजे पे, बहुत भी हुआ। तो आज किधर है, उसके बच्चे किधर है, उसने जो कुर्बानी दी है उसकी लाज रखने वाला कौन है? वो जज जिसने फिर फैसला दिया कि आइंदा हाई कोर्ट के हाथे का सिक्योरिटी सख्त कर दी जाए ताकि कोई तेल की बोतल अंदर लाके खुद पे ना छिड़क ले। ये सारा कुछ उसने इसलिए किया कि हाई कोर्ट की सिक्योरिटी और मजीद सख्त कर दी जाए, जजों की सिक्योरिटी और बढ़ा दी जाए। ऐसे जज जो हैं उन्हें काम करने से पहले शर्म आनी चाहिए। ऐसे वकला जो ऐसे केसेस में नाम नहाद अपनी कारकर्दगी दिखाते हैं हुकूमत वक्त को, जिनसे तनख्वाह लेते हैं, वो ऐसे वकला भी काबिल मज़म्मत हैं। और वो इंसानी हकूक़ की तंजीमें, वो लाहौर में मज़दूरों की तंजीमें किधर है? आज आपको लाहौर में मज़दूरों की एक भी काम करती हुई तंजीम नहीं मिलेगी, मासवाए एक इश्तियाक चौधरी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो इस सिलसिले में थोड़ा बहुत काम करते हैं। वो लाल खान बेचारे गए, दूसरे वो एक खालिद साहब थे वो गए, सलीम मुगल था, बेशुमार लोग थे, एक तहर गालिब थे, वो ये लोग काम करने वाले लोग थे। लेकिन इन जब साल की मेहनतों के बावजूद हाँ इसमें कुछ काम किया तो एसएम ज़फ़र मरहूम ने इसमें अपना काम किया। इसमें काम किया तो इश्तियाक चौधरी जैसे मैं बता रहा हूँ उन्होंने वो काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी इंसानी हकूक़ की तंजीमें मर गई हैं। वो इकबाल ने कहा था ना कि हवा नहीं है मिल नहीं रही पंखिया, तो फिर आगे से कहा कि क्या हवा भी मर गई है खाकर संखिया? हाँ, वो गर्मी बहुत है मिल नहीं रही पंखिया, तो जवाब दिया कि क्या हवा भी मर गई है खाकर संखिया? तो क्या ये लीडरशिप भी मर गई है? ये मजदूरों की आवाज़ उठाने वाले, लेबर की हकूक़ के लिए लड़ने वाले, इंसानी हकूक़ के लिए लड़ने वाले, ये किधर गए हैं? ये सिर्फ चंद फ़ोटो खिंचवा के अखबारों में छपवाना और उनके खिताबचे बना के गैर मुल्की तंजीमों को, गैर मुल्की NGOs को, गैर मुल्की UNO कमीशन को भेजना ताकि उनसे अमदाद वसूल की जा सके। आज वो तंजीमें किधर हैं जिसके लिए आसफ जुवैद जट ने जान दी है? वो शहीद मजदूर है, वो मजदूर शहीद है, वो इस दौर का भगत सिंह है जिसने सियासत या मुल्क की आज़ादी की बजाय मजदूर की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की और ख़ुद इस इबरतनाक मौत से दोचार हुआ। आज उसके लिए कोई है आवाज़ उठाने वाला? नहीं। 29 करोड़ का पाकिस्तान और 18 करोड़ का पंजाब उसी तरह खामोश है, गुमगश्ता है, मुंह से लफ्ज़ नहीं। पंजाबी में कहते हैं मुंह च कूनियां पाइयां ने। जो बात करता है किसी पे फीका लग जाता है, किसी पे फीका लग जाता है, किसी पे बजीरा लग जाता है, किसी पे नज़ीरा लग जाता है, किसी पे मनीरा लग जाता है, और सबको कुछ ना लगे, लेकिन याद रखे एक दिन इनकी लाशों को कीड़ा ज़रूर लगेगा। जो आज आवाज़ नहीं उठाते जुल्म के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाने वाले, एक दिन अल्लाह ताला के उसकी तबाही, उसकी गैब व गज़ब का शिकार होंगे। हकूक़ मांगने से मिलते हैं, छीनने से मिलते हैं, सिर्फ ख्वाहिश करने से हकूक़ नहीं मिला करते। तो इंसानी हकूक़ की तंजीमों से मेरी दरख्वास्त है, अपने अमाल पर नज़रसानी कीजिए, तरीक़ाकार पर नज़रसानी कीजिए। देखते रहिए मतलूब बलोच ऑफिशियल। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों बाप के साथ शेयर करें। पाकिस्तान पाइंदा।